ہینگٹن سے نکلتے ہوئے میں اور نمل اچانک ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ 6 سال بعد ہونے والی یہ ملاقات اتنی غیر متوقع تھی کہ چند لمحے ہم صرف آنکھوں میں بے یقینی اور خوشی کے رنگ سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ پھر نمل باہیں پھیلا کر مجھ سے لپٹ گئی۔ نویر، مجھے یقین نہیں آ رہا میں اتنے عرصے بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ 6 سال، وہ خوشی سے بھرپور آواز میں بے تکان بول رہی تھی۔ میں نے بھی اسے پیار سے خود سے لپٹا کر کہا، آؤ کسی قریبی کیفے میں بیٹھتے ہیں۔ ہم دونوں ایک قریبی کیفے میں بیٹھ گئے۔ نمل شادی کے بعد ہالینڈ چلی گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے 3 بچے ہیں۔ بچوں کو اکیلا گھر چھوڑ کر آئی تھی، اس لیے اسے جلدی گھر جانا تھا۔ اس نے کہا، یہ تو بہت اچھا ہوا کہ تم سے یہاں ملاقات ہو گئی۔ میں بہت کم دنوں کے لیے پاکستان آئی ہوں۔ تم ایسا کرو، کسی کاغذ پر مجھے اپنے گھر کا ایڈریس لکھ کر دے دو۔ انشاءاللہ پہلی فرصت میں تمہارے گھر کا چکر لگاؤں گی۔ ہاں سنو، ایڈریس کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی لکھ دینا۔ میں نے ایڈریس لکھ کر اسے پکڑا دیا۔ اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی لکھ دو مجھے، اس نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، اس نے چٹ پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا۔ ویسے نویر، تمہیں دیکھ کر لگ نہیں رہا کہ میں 6 سال بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ بالکل ویسے کی ویسی ہو۔ پلیز یار، مجھے بھی تھوڑا سا آب حیات دے دو جسے پی کر تم نے وقت کو خود پر روک لیا ہے۔ کم آن، تمہیں کیا ضرورت ہے وقت کو روکنے کی؟ لک ایٹ یو، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے سبھی چہرے پر نظریں ٹکا کر کہا، گو کہ وہ پہلے بھی خوبصورت تھی، مگر اب اس کی خوبصورتی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ ہاں وہ تھوڑی موٹی ضرور ہو گئی تھی، مگر اس چیز نے اس کی خوبصورتی کے تاثر کو کم نہیں کیا تھا۔ میری بات پر نمل نے ایک چھوٹا سا خوبصورت قہقہا لگایا۔ انہیں تو میرے موٹاپے کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ محترم فرماتے ہیں 3 کی بجائے 6 بچوں کی اماں لگتی ہو۔ تمہاری تعریف نہیں کرتے؟ میں نے اس کی بات کو غیر سنجیدگی سے لیتے ہوئے پوچھا۔ ارے تعریف کریں گے تو سر نہیں چڑھ جاؤں گی؟ نمل نے سابقہ انداز میں کہا۔ ویسے بھی وہ صرف اپنی گرل فرینڈز کی تعریف کرتے ہیں۔ میں اس وقت اورنج جوس پی رہی تھی۔ مجھے پہلا ہی سپ اپنے گلے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ نمل نے اپنی بات ختم نہیں کی تھی، وہ مستقل لاپرواہی سے بول رہی تھی۔ اس بار جب میرا پاکستان آنے کا پلان بنا تو میں نے ان سے کہا، آپ بھی اس بار ہمارے ساتھ چلیں۔ ایکچولی بچے انہیں یہاں بہت مس کرتے ہیں، تو میں نے کہا آپ بھی چلیں۔ 1 مہینے کی تو بات ہے۔ کہنے لگے، 1 مہینہ ہیتھر کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے۔ اچھا ہے تم اور بچے پاکستان چلے جاؤ، میں اطمینان سے ہیتھر کے ساتھ یہ مہینہ گزاروں گا۔ میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ ہیتھر از ریئلی پریٹی۔ اب اتنی خوبصورت گرل فرینڈ کو چھوڑ کر کوئی بیوی کے ساتھ چھٹیاں برباد کیوں کرے گا؟ اس نے رائے مانگنے والے انداز میں میری طرف دیکھا۔ ایک بیوی کے منہ سے اس کے شوہر کی گرل فرینڈ کا نام سن کر ہی میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم حیران ہو؟ وہ میری شکل دیکھ کر ہنسی۔ یار شوہروں کو تھوڑی سپیس دینا پڑتی ہے، ادھر ادھر منہ تو انہوں نے مارنا ہی ہوتا ہے، تو پھر پابندی لگا کر اپنی زندگی کا سکون برباد کرنے کا فائدہ؟ تمہیں یاد ہے میں ہمیشہ کہا کرتی تھی مرد ہوتا ہی بے وفا ہے۔ مجھے اس کے مزاج کا شادی سے پہلے ہی پتہ تھا۔ تب ہی شادی کے اگلے روز ہی میں نے اس سے کہہ دیا تھا، چاہے جتنی گرل فرینڈز رکھو، بس تمہیں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا۔ وہ اتنے خوش ہوئے اس بات پر، وہ بلا توقف بول رہی تھی۔ مجھے پتہ تھا نویر، مرد کے خون میں وفا نہیں ہوتی۔ تمہیں یاد تو ہوگا شادی سے پہلے میں آذر کے سامنے بھی یہی کہا کرتی تھی کہ مرد جھوٹا اور بے وفا ہوتا ہے۔ میرے ڈرائیور کی مس کال ہے، وہ پارکنگ میں پہنچ گیا ہوگا۔ وہ اپنے شاپنگ بیگز اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنی فراق دل ہو سکتی ہو کہ اپنے شوہر کو گرل فرینڈ رکھنے کی اجازت دو۔ جواباً اس نے پھر جھوٹا سا قہقہا لگایا۔ اسے فراق دلی نہیں، معاملہ فہمی کہتے ہیں۔
میں مرد کی فطرت سے آگاہ تھی۔ نویر، میرے باپ نے ماں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ماموں مومانی کا گھر اسی چک چک کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ ان دونوں کے پاس آپشن تھا، وہ ان مردوں سے الگ ہو سکتی تھی جنہوں نے ان سے بے وفائی کی۔ مجھے اپنے شوہر کی بے وفائی پر اعتراض تب ہوتا جب وہ مجھے دھوکہ دیتا۔ اس نے تو شادی کے پہلے ہی روز بتا دیا تھا کہ وہ ایک پر اکتفا نہیں کر سکتا، تو میں نے اسے خود ہی اجازت دے دی۔ مجھے لگا اپنے سر پر سوکن کی تلوار لٹکانے سے بہتر ہے میں اسے گرل فرینڈ رکھنے کی اجازت دے دوں، اور دیکھ لو اس ایک معاملے پر سیٹلمنٹ ہو جانے کے بعد ہم کتنی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن تم تو آذر سے کہتی تھیں، میرا مطلب ہے کہ کسی لڑکی پر نظر ڈالنے پر تم تو اسے قتل کر دینے پر تل جاتی تھی۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر تلخی سے ہنسی۔ وہ اس لیے کہ اس وقت آذر میرا منگیتر تھا۔ شوہر کے ساتھ مصلحت سے کام لینا پڑتا ہے، ورنہ رشتہ قائم نہیں رہ سکتا۔ مرد بے وفا ہوتا ہے۔ میں تو اس بات کو یونیورسل ٹروتھ مانتی ہوں۔ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ زمین گول ہے تو اسے یہ بھی مان لینا چاہیے کہ مرد بے وفا ہوتا ہے۔ میں وہیں بیٹھی رہ گئی اور نمل اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے گلاس وال سے اسے سڑک عبور کرتے اور پھر اس کار کی پچھلی سیٹ پر ایک شان کے عالم میں بیٹھتے دیکھا جس کی ڈرائیونگ سیٹ کو ایک باوردی شوفر سنبھالے ہوئے تھا۔ پھر میری نظریں میز کے اس کونے کی طرف گئیں جہاں کچھ دیر قبل نمل بیٹھی مرد کی فطرت پر روشنی ڈال رہی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر وہ چھوٹی سی چٹ اٹھا لی جس پر میں نے ایڈریس لکھ کر دیا تھا۔ نمل وہ چٹ اٹھانا بھول گئی تھی، ٹھیک ویسے ہی جیسے وہ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دینا بھول گئی تھی، اور بھول تو شاید میں بھی گئی تھی اس سے دوبارہ کانٹیکٹ نمبر مانگنا اور اس چھوٹی سی چٹ پر اپنا درست ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر لکھنا۔ آپ صحیح سمجھے، اپنی بہترین دوست سے 6 سال بعد 20 منٹ کی مختصر سی ملاقات کے بعد میں اس سے دوبارہ نہیں ملنا چاہتی تھی۔ کیفے سے باہر آ کر میں نے وہ چٹ پھاڑ کر ہوا کے سپرد کی اور گھر آ گئی۔ وہ دن اور آج کا دن ہے۔ میرے کانوں میں بار بار نمل کا فقرہ گونجنے لگتا ہے۔ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ زمین گول ہے تو اسے یہ بھی مان لینا چاہیے کہ مرد بے وفا ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں، مجھے رہ رہ کر وہ تمام واقعات یاد آ رہے ہیں جنہیں بھول جانے کے باوجود اپنی زندگی سے نکال دینا میرے لیے ممکن نہیں۔ نمل سے ہونے والی اس ملاقات نے مجھے 6 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ میں الجھ سی گئی۔ اچھا رکیے، میں آپ کو پوری بات بتاتی ہوں، ممکن ہے آپ کسی نتیجے پر پہنچنے میں میری مدد کر سکیں۔ میرے کانوں میں تو واقعی بار بار نمل کا یہ فقرہ گونج رہا ہے، مگر میں فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کیا مرد واقعی بے وفا ہوتا ہے۔ وہ ایک دلکش شام تھی جس وقت میں آفس سے نکلی۔ سرمئی بادلوں سے ڈھکا آسمان شہر پر جھک آیا تھا اور ہوا ہتھیلی پر خنکی اٹھائے سنہری تتلی کی طرح اڑتی پھر رہی تھی۔ بارش میری ازلی کمزوری۔ مجھے یوں لگا جیسے دن بھر کی تھکن ریت کے ذروں کی طرح اس پھوار کے ساتھ بہہ رہی ہو۔ میں نے بازو پھیلا کر ہتھیلی پر بارش کو سمیٹنا چاہا اور وہیں برآمدے کے ستون سے ٹیک لگا کر نمل کا انتظار کرنے لگی۔ میں تقریباً 3.5 سال سے اس بینک سے منسلک تھی اور آج کل بطور آپریشنل مینیجر کام کر رہی تھی، جبکہ نمل کی اپائنٹمنٹ چند مہینے کے ٹرائل پر ہوئی تھی۔ میں چونکہ اس سے سینئر تھی، پھر وہ میری بہترین دوست بھی تھی، اور سب سے بڑی بات آذر کے حوالے سے وہ میرے لیے بہت ہی خاص تھی۔ ان 3 وجوہات کی بنا پر میں بطور خاص اس کا خیال رکھتی تھی۔ پھر وہ صبح سے کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ لنچ آورز میں بھی اس سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ گھر جانے سے پہلے اس کی پریشانی کی وجہ معلوم کر لوں۔ بارش مستقل برستی باریک پھوار بالکل ہی کنمن میں تبدیل ہو چکی تھی جب میں نے اپنے عقب میں نمل کی اکتائی ہوئی آواز سنی۔ وہ بیزاری کے ساتھ موسم کے تیور ملاحظہ کر رہی تھی۔
کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے نا، آج تو واک کرتے ہوئے گھر جانا چاہیے، میں نے سرشاری کے عالم میں کہا۔ نمل کا منہ بن گیا۔ یہ تم نہیں کہو گی تو کون کہے گا؟ تم جیسے لوگ جو اپنی سینٹروں سے صرف موسم انجوائے کرنے کے لیے پاؤں باہر رکھتے ہیں، یہاں سے چلو گی تو ان سیدھی سیدھی سڑکوں پر واک کرتی ہوئی آرام سے گھر پہنچ جاؤ گی۔ مسئلہ تو ہم غریبوں کے لیے ہے۔ ان چند چھینٹوں کی بدولت گڑی شاہو کی ان تنگ تنگ گلیوں میں گھٹنوں تک پانی کھڑا ہو گیا ہوگا، میں کہہ کر پچھتائی۔ اچھا آؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ اچھا رہنے دو، کہاں تمہارا گلبرگ فیز 3، کہاں ہمارا گڑی شاہو، میں لوکل سے چلی جاؤں گی۔ نخرے کرنا بند کرو نمل، یا میں گارڈ سے کہوں تمہیں اٹھا کر گاڑی میں ڈال دے۔ یہ دھمکی کارگر رہی۔ نمل چپ چاپ میرے ساتھ ہو لی۔ میں تو کہتی ہوں ابھی گھر جانے کا خیال ہی دل سے نکال دو، بھوا جی نے ضرور کچھ مزے کی چیز پکائی ہوگی۔ میری طرف چلو، ڈنر کے بعد 8 بجے تک میں تمہیں گھر چھوڑ آؤں گی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے اس کے خفا خفا چہرے پر نظر ڈالی۔ اف، بھوا جی کے ہاتھ کا کھانا تم نے ابھی یاد کرانا تھا نویر، اب گھر جا کر وہ پتلی دال کھانے کو کس کا دل چاہے گا؟ اس نے بے ساختہ چٹخارا لیتے ہوئے کہا۔ میں اس انداز پر ہنس دی۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ میری طرف چلو۔ رہنے دو یار، بس ذرا سپیڈ بڑھا کر جلد از جلد گھر پہنچا دو، ایسا نہ ہو کہ جھٹکیوں کے ساتھ پتلی دال بھی نہ ملے۔ گھر پہنچنے میں ذرا سی بھی تاخیر ہو گئی تو میری سوتیلی اماں نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لینا ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی سگے ابا نے بھی مجھے دنیا سے اٹھا دینا ہے۔ وہ بظاہر ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن اس کی ہنسی میں جو تلخی تھی میں اسے محسوس کر سکتی تھی۔ میرا دل حسب معمول دکھ سے بھر گیا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ابا کی بے وفائی اور رنگین مزاجی نے اماں کا بڑا فائدہ کر دیا۔ اس گھر میں رہتی تو روکھی سوکھی روٹی کے ساتھ میتھی آلو کا شوربہ یا پتلی کالی دال کھانا پڑتی۔ اب فیصل آباد میں ماموں جان کے گھر مرغیاں بھون بھون کر کھاتی ہوں گی۔ تمہیں کیسے پتہ؟ مجھے سب پتہ ہے، مجھے سچے خواب آتے ہیں۔ میں اس کی عادت سے واقف تھی۔ حد درجہ خود ترسی میں مبتلا ہونے کے باوجود اس کی حصے مزاح مان نہیں پڑتی تھی۔ دل جلانا بند کرو، یہ بتاؤ کلفی کھاؤ گی؟ میں نے ایک سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے پوچھا۔ میرا دل کوئلے کی طرح سلگ رہا ہے، ایک کلفی سے کیا ہوگا اس کا؟ اس نے بے چارگی سے کہا۔ جواباً میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب پورا ٹھیلا تو خرید کر دینے سے رہی۔ میں نے اس کے لیے کلفی خرید کر اسے پکڑا دی اور گاڑی آگے بڑھائی۔ البتہ آذر سے کہنا، وہ کلفی کا ٹھیلا تو کیا کلفیوں کی پوری فیکٹری بھی خرید دے گا تمہیں۔ اتنا اچھا نہیں ہے تمہارا کزن، اسے بھی میرا دل جلانے سے فرصت ملے گی تو فیکٹری خرید کر دے گا۔ نمل نے کلفی پر ایسے دانت گاڑے جیسے وہ کلفی نہیں آذر کی گردن ہو۔ آذر سے پھر جھگڑا ہوا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ گو کہ پوچھنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اس کی پریشانی اور میرے سوال کا جواب اس کے چہرے پر لکھا تھا۔ میں کیوں جھگڑا کروں گی؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنی پولائٹ ہوں۔ میں نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے کھڑکی کی طرف چہرہ موڑ لیا۔ آذر سے جھگڑا کرنے کے بعد نمل اکثر سیاسی لیڈروں جیسے بیانات دیا کرتی تھی۔ اب کس بات پر ناراضگی ہو گئی؟ میں کیوں ناراض ہوں گی؟ ویسے بھی ناراض اپنوں سے ہوا جاتا ہے، ایروں غیروں سے نہیں۔ وہ نروٹھے پن سے بولی، اور اس بار میں اپنی ہنسی روک نہیں سکی۔ ایرے غیرے کی دی ہوئی انگوٹھی پہن کر پھرتی ہو، ناراض نہیں ہو سکتی۔ میں نے شرارت سے اسے دیکھا۔ اس کی تو بات ہی مت کرو نویر، وہ بھی میرے ابا سے مختلف نہیں ہے، ویسے ہی بے وفا، دھوکے باز اور فراڈ۔ میں تو کہتی ہوں تم کو بھی حسن پر نظر رکھنی چاہیے، مرد سے ایکچولی وفا کی امید ہی فضول ہے۔ اس نے اپنا من پسند فکرہ تھوڑے سے رد و بدل سے دہرایا۔ مجھے برا لگا۔ تم صرف اپنے ابا کی بات کرو، سب کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے اپنی ناگواری چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے ٹوک دیا۔
رائے قائم کرنے کے لیے ہمیشہ خود پر تجربہ کرنا نہیں پڑتا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، تم اپنے ارد گرد ہی دیکھ لو، کتنی ایسی خواتین ہیں جن کی زندگیاں مرد کی بے وفائی نے برباد کی۔ میری ماں، تمہاری بوا جی، آذر کی اماں جان، کوئی ایک بھی عورت ایسی ہے ان میں جس کی زندگی کو تنہائیوں میں نہ جھونکا ہو مرد نے؟ نمل کے پاس دلائل کی کمی نہیں تھی۔ میرا نظریہ یہ تھا کہ 3-4 افراد کے تلخ تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے پوری میل کیٹیگری کو بے وفا یا دھوکے باز قرار دینا کہاں کا انصاف ہے۔ میں نے اپنے بابا کو دیکھا تھا، جنہوں نے میری ممی کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزاری تھی، میرے بھائی جو اپنی بیویوں سے پوری طرح مخلص تھے، پھر آذر تھا جو میرے حساب سے تو نمل کے ساتھ مخلص تھا۔ یہ الگ بات کہ نمل کو اس کے اخلاص پر ہمیشہ ہی شک رہا، اور سب سے بڑی حسن کی مثال تھی، اس کی وفا پر شک کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ شخص 17 سال سے میرے ساتھ وفا نبھا رہا تھا۔ پلیز نمل، حسن کا نام تو تم ان مردوں کے ساتھ مت لیا کرو، مجھے اس پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ اور آذر بیچارے نے کیا بے وفائی کی ہے تمہارے ساتھ؟ منگنی سے پہلے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی ایک بھی پورا نہیں کیا۔ کیا اس دھوکہ دہی کو بے وفائی نہیں کہتے؟ اس نے سلگ کر پوچھا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ نمل، خدارہ پہیلیاں بجھوانے کی بجائے تم مجھے واضح لفظوں میں بتا دو، اس بار تم دونوں کا جھگڑا کس بات پر ہوا ہے؟ نمل چند لمحے خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ آذر اسکاٹ لینڈ کے لیے اپلائی کر رہا ہے تاکہ وہاں سے کوکنگ آرٹ میں بیچلرز کر سکے۔ بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ پھر؟ میں نے پوچھا۔ پھر؟ وہ بری طرح سے چڑ گئی۔ کم آن نویر، آذر تمہارا کزن ہے تو اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ دنیا ترقی کر رہی ہے، لوگ آگے بڑھنے کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ محترم باورچی بننے کی تیاریوں میں ہیں۔ سی اے اسی لیے کیا تھا تاکہ کل کو کسی ڈھابے پر چھوٹے کی نوکری کر سکے۔ نمل دل کی بری نہیں تھی، لیکن زبان کی بے حد کڑوی تھی، خصوصاً جب اس کی جذباتیت پر حملہ ہوتا تو وہ بھول جاتی تھی کہ اس کی زبان تیز دھار تلوار کی طرح دوسروں کے دلوں پر چرکے لگا سکتی ہے۔ یکا یک میں آذر کے لیے فکر مند ہونے لگی۔ آذر ہمیشہ اپنے لیے سوچتا ہے، اسے میری اور میرے خوابوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں نویر، اگر آذر کی ضد یہی رہی تو شاید ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ چل سکیں۔ اس بار وہ قدرے تحمل سے بول رہی تھی۔ کم آن نمل، میں نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ میں آذر کو سمجھاؤں گی، لیکن پلیز یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے راستے ہی الگ کرنے کا سوچنا شروع کر دو۔ آذر کوکنگ آرٹ میں کچھ کرنا چاہ رہا تو کرنے دو، بڑا پرانا شوق ہے یہ اس کا، اور پھر وہ کون سا اسے اپنا پروفیشن بنائے گا؟ اور سچی بات ہے، اگر پروفیشن بنانے کا سوچے بھی تو کوئی مذائقہ نہیں، اتنی پراپرٹی ہے اس کی، اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بھی بیٹھا رہے تب بھی مزے سے زندگی گزر سکتی ہے اس کی۔ او پلیز، اب یہ بات تم آذر کے سامنے نہ کہہ دینا، اسے پہلے ہی بڑا مان ہے اپنے صاحب جائیداد ہونے پر، تبھی پیسہ برباد کرنے کے لیے اسکاٹ لینڈ جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ بہرحال تم اسے بتا دینا، جو بھی کرنا ہو سوچ سمجھ کر کرے، میں کسی باورچی سے شادی نہیں کروں گی، اس نے حتمی انداز میں کہہ کر بات ہی ختم کر دی تھی۔ نمل کو ڈراپ کر کے میں نے واپسی کا قصد کیا تو آسمان پر بادل نہ صرف بہت گہرے ہو چکے تھے بلکہ گرج بھی رہے تھے، اور بجلی بھی چمکنے لگی تھی۔ میں نے اسپیڈ بڑھا دی، لیکن اس سے پہلے بوا جی کو تاخیر سے واپسی کی اطلاع دینا نہیں بھولی۔ نویر، تم ایسا کرو، گھر جانے کی بجائے آذر کی طرف ہی آ جاؤ، یہ لڑکا زبردستی مجھے اٹھا کر لے آیا ہے کہ بیسن کی روٹی بنا کر کھلائیں، اب تم بھی ادھر ہی آ جاؤ، اور سنو، گاڑی احتیاط سے چلانا۔ بوا جی نے تاکید کر کے فون بند کر دیا۔ میں مطمئن ہو گئی کیونکہ آذر سے نمل کے سلسلے میں تو بات کرنی ہی تھی۔ آذر اور نمل کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے کرنے کی عادت تھی، اور میں چونکہ ان دونوں کی دوست ہونے کے باوجود عمر کے اعتبار سے ان کی آپا جی تھی، اس لیے ان کے جھگڑوں میں ثالث کا کردار ادا کرنا پڑتا تھا۔
آذر میری امی کی خالہ زاد بہن کا بیٹا تھا۔ 12 سال کی عمر تک وہ ٹیکساس میں رہا۔ اس کے بعد کسی معمولی سی بات کو بنیاد بنا کر آذر کے والد نے شارکا خالہ کو طلاق دے دی۔ شارکا خالہ کے پاس چونکہ نیشنلٹی نہیں تھی، اس لیے ان کو فوراً پاکستان آنا پڑا، مگر جب آذر کی کفالت کی بات آئی تو فیصلہ آذر پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ ماں اور باپ میں سے جس کے ساتھ چاہے رہ سکتا ہے۔ آذر نے شارکا خالہ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ جب شارکا خالہ اور آذر پاکستان آئے تو میری امی نے حق دوستی ادا کرتے ہوئے شارکا خالہ کا بہت ساتھ دیا۔ مجھے یاد ہے ابتدا کے 2-3 سال تو خالہ اور آذر ہمارے ہی گھر میں رہے، پھر خالہ نے اپنا زیور بیچ کر ہمارے گھر کے قریب ہی ایک چھوٹا مگر خوبصورت سا سنگل سٹوری مکان خرید لیا۔ کچھ عرصے بعد آذر کے والد کی اس سے ناراضگی ختم ہوئی جو انہوں نے آذر کی طرف سے شارکا خالہ کے ساتھ رہنے کے فیصلے پر اختیار کر رکھی تھی، تو انہوں نے پاکستان میں موجود اپنی ساری پراپرٹی آذر کے نام کر دی۔ آذر کو اسی اسکول میں داخل کروایا گیا جہاں میں پڑھتی تھی۔ اسکول میں اس کا چھوٹے بھائیوں کی طرح خیال رکھتی تھی، لیکن آذر غضب کا ذہین بچہ تھا۔ پہلے ہی مہینے میں اسے ڈبل کی بجائے ٹرپل پروموشن ملا، اور یوں 3 سال چھوٹا ہونے کے باوجود وہ میرا کلاس فیلو بن گیا۔ بس یہیں سے ہماری دوستی کی شروعات ہوئی تھی۔ گریجویشن تک ہم اکٹھے پڑھتے رہے، پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، جبکہ آذر جاپان جانے کے لیے رخت سفر باندھنے لگا۔ وہ جاپان جا کر کوکنگ آرٹ سے متعلق کوئی ڈگری کورس کرنا چاہتا تھا۔ سب حیران تھے، اچھا بھلا کامرس کی فیلڈ میں پڑھتے ہوئے اسے پروفیشنل شیف بننے کا خیال کیسے آ گیا۔ صرف میں اور شارکا خالہ تھے جو اس کے شوق سے واقف تھے۔ کوکنگ میں وہ پہلے ہی بہت ماہر تھا، کسی پروفیشنل انسٹیٹیوٹ سے ٹریننگ لیے بغیر ہی اسپینش، اٹالین اور کانٹیننٹل ڈشز بنانے میں ماہر ہو چکا تھا۔ دنیا بھر کے ڈیزرٹ اسے بنانے آتے تھے۔ ہم کسی ہوٹل یا ریسٹورانٹ میں جاتے، کچھ دیر بعد آذر منظر سے غائب ہو جاتا اور ہمیشہ ہی وہاں کے کچن سے برآمد کیا جاتا۔ بہت ساری ڈشز کی تراکیب اس نے یوں ہی گھومتے پھرتے حاصل کی تھیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی ترکیب ریسٹورانٹ والے کسی قیمت پر بتانے پر راضی نہ ہوتے۔ ایسے میں آذر گھر آ کر اس ڈش پر تب تک محنت کرتا جب تک ریسٹورانٹ جیسا ذائقہ نہ بن جاتا۔ اپنے شوق کو بالآخر اس نے پروفیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہی دنوں نیڈو نے اپنی پروڈکٹس کی پروموشن کے سلسلے میں ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ آذر نے بھی اس ورکشاپ میں شرکت کی، اور جب واپس آیا تو اپنا دل بڑی بڑی آنکھوں اور بے حد گوری رنگت والی نمل کے پاس چھوڑ آیا تھا، اور ہاتھ میں ایک پمفلٹ تھا جس پر نمل کا ایڈریس لکھا ہوا تھا، جو آذر نے جانے کن کن دقتوں سے حاصل کیا تھا۔ اب آذر صاحب نے محبت کی رسم مذہبی فریضہ سمجھ کر ادا کی اور مطمئن ہو گئے۔ مصیبت میں آ گئی، کیونکہ وہ میں ہی تھی جسے آذر کی جذباتی دھمکیوں سے متاثر ہو کر نمل کو اس سے ملوانے کا بندوبست کرنا تھا، اور یہ کام میں نے کن دقتوں سے کیا، یہ ایک الگ ہی داستان ہے۔ مگر سچی بات ہے، نمل سے دوستی کر کے اس کے گھر تک پہنچنے میں مجھے دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ نمل غریب گھرانے کی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی زندگی میں 2 المیے غضب ڈھا رہے تھے، ایک اس کے باپ کی ماں سے بے وفائی، دوسرے حد سے بڑھی ہوئی غربت، سوتیلی ماں کی گالیاں، اور آدھے درجن سوتیلے بہن بھائیوں کی چیخ چیخ ذیلی المیے شمار کیے جا سکتے تھے۔ بہرحال ان تمام چیزوں نے مل کر نمل کے مزاج میں تلخی بھر دی تھی۔ نمل اور آذر تو خیر محبت کی ڈور میں بندھ گئے۔ آذر مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا تو نمل 5 سال چھوٹی تھی۔ عمروں کے فرق کے باوجود ہم تینوں کی دوستی مضبوط سے مضبوط ترین ہوتی چلی گئی۔ دوستی کے ان کئی سالوں کے دوران جہاں آذر نے اپنی عادات و مزاج کو نمل کی مرضی کے مطابق ڈھالا، وہیں نمل کے مزاج کی تلخی بتدریج کم ہوتی رہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں
کہ اس نے اپنی رائے میں رد و بدل کرنا سیکھ لیا تھا، بلکہ اپنی بات پر ڈٹے رہنے کی عادت میں مزید شدت آ گئی تھی۔ دروازہ آذر نے کھولا اور کھولتے ہی مجھ پر برسنے لگا۔ انسان میں تھوڑا صبر ہونا چاہیے نویر آپا، یہ نہیں کہ گھنٹی پر ہاتھ رکھا اور بھول گئے۔ کچن ایپرن باندھے، ٹی شرٹ کی آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے، وہ سخت چنجلایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی اب اس کے کام میں خلل ڈالنے کی کچھ سزا تو مجھے ملنی ہی تھی، لیکن اپنے نام کے ساتھ آپا کا لفظ سن کر میں چڑ گئی۔ تم اگر اپنی سستی کو ایک طرف رکھ کر دروازہ جلدی کھول دیا کرو تو میں گھنٹی پر ہاتھ رکھ کر کبھی نہ بھولوں، اور اب تم نے مجھے دوبارہ آپا کہا نا تو میں تمہارے دان توڑ دوں گی۔ اب خود سے اتنی بڑی کزن کو آپا بھی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ نہ بھائی نہ، میری اماں نے بچپن سے سکھایا ہے کہ بڑوں کو ادب اور احترام سے مخاطب کرنا چاہیے، اس نے بن کر کہا۔ میں نے غصے کے اظہار کے طور پر دوبارہ گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا۔ اور ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ میں بوا جی سے تمہاری شکایت لگاتا ہوں، یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ وہ دروازہ بند کر کے میرے پیچھے ہی چلا آیا۔ تمہاری منگیتر کو اس کے گھر چھوڑنے چلی گئی تھی، اور میری بات سنے بغیر ہی آذر کچن کی طرف چلا گیا۔ یکایک مجھے احساس ہوا کہ معاملہ سنگین تھا، ورنہ آذر اور نمل کا نام آتے ہی اتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، ممکن ہی نہیں۔ میں شارکا خالہ کے کمرے میں آ گئی، بوا جی بھی وہیں تھیں۔ میں ان دونوں سے حال احوال دریافت کرنے لگی۔ چند منٹ بعد کچن میں آ گئی۔ کچن خوشبوؤں سے بھرا ہوا تھا اور کھڑکی سے لان میں برستی بارش دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں نے فریج میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ خشک دودھ کا حلوہ ہے، کھانا چاہو تو مائکرو ویو میں گرم کر لو، آذر نے چاپنگ بورڈ پر سبزیاں کاٹتے ہوئے مصروفیت بھرے انداز میں جواب دیا۔ میں نے فریج سے حلوہ برآمد کر کے مائکرو ویو میں رکھا اور ٹائم سیٹ کر کے آذر کے پھرتی سے سبزیاں کاٹتے ہاتھ دیکھنے لگی۔ ویسے ایک بات تو ہے، تم سے شادی کے بعد نمل کے تو مزے ہو جائیں گے۔ میں مائکرو ویو سے پلیٹ نکال کر کچن ٹیبل پر آ بیٹھی اور رشک بھرے انداز میں کہا، ہر روز نہ صحیح لیکن ہفتے میں ایک بار تو تمہارے ہاتھ کا بے حد لذیذ کھانا تو ضرور ہی کھانے کو ملا کرے گا۔ ہاں، اور تو مجھے کوئی کام ہوگا نہیں، محترمہ کے لیے کھانے بناتا رہوں گا، آذر نے جل کر کہا۔ آذر، اس بار جھگڑے کا ایجنڈا کیا ہے؟ میں نے پوچھ ہی لیا۔ آذر کی عادت سے میں واقف تھی، بنا پوچھے وہ اصل بات کبھی نہ اگلتا، ہاں پہیلیاں ضرور بجھواتا رہتا۔ تم نمل کو گھر چھوڑ کر آ رہی ہو، اس نے نہیں بتایا؟ اس کا انداز طنزیہ ہو گیا تھا۔ کم آن آذر، تم دونوں بچوں کی طرح کب تک جھگڑتے رہو گے؟ جھگڑا کرنے کے بعد تم دونوں ایک دوسرے سے بات کرنا بھی چھوڑ دیتے ہو۔ تم دونوں ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش تو کیا کرو۔ تم یہ ساری باتیں اپنی سہیلی کو سمجھاؤ، اس نے سرعت سے میری بات قطع کرتے ہوئے کہا۔ اس محبت کو نبھانے کے لیے آج تک نمل نے کیا کیا ہے؟ ہمیشہ میں ہی اپنے خیالات بدلتا رہا، اپنی ترجیحات، اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالتا رہا، اور اس کے بدلے میں مجھے کیا ملتا ہے؟ نمل صاحبہ ہر بار معمولی سی بات کو بنیاد بنا کر میری ساری محنت پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ تم مانو گے نویر، اس لڑکی کو آج تک یقین نہیں آیا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ محبت اور کیسے کی جاتی ہے؟ تمہیں یاد ہے میں نے گریجویشن میں ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں پروفیشنل شیف بنوں گا، لیکن پھر مجھے نمل مل گئی۔ اس نے کہا شیف کا کوئی کیریئر نہیں ہوتا، کوئی انکم نہیں ہوتی، مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے شادی کرنی ہے تو کوئی ایسی ڈگری لو جس سے تمہارا فیوچر سیکیور نظر آئے۔ تو صرف نمل کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے سی اے کیا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے نویر، مجھے سی اے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ کتنی دقتوں سے ڈگری کمپلیٹ کی میں نے۔ کیوں؟ صرف نمل کی خوشی کے لیے، اور صرف نمل کی خوشی کے لیے ہی پچھلے 6 سالوں سے اس ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہا ہوں۔ لیکن نمل کسی طرح خوشی نہیں ہوتی، کسی طرح مطمئن نہیں ہوتی۔ آج سے 9 سال پہلے میں جاپان جانا چاہتا تھا تو وہاں کے کوکنگ آرٹ اسکول میں مجھے اسکالرشپ مل رہا تھا، جسے میں نے صرف اور صرف نمل کے لیے ڈراپ کر دیا۔
اب اگر میں وہاں ایڈمیشن کے لیے جاؤں تو مجھے گیٹ بھی کراس نہیں کرنے دیا جائے گا کیونکہ میں اوور ایج ہو چکا ہوں۔ میں نے نمل سے کہا چلو شادی کر لیتے ہیں، مگر اس کی وہی رٹ، کیریئر بنا لیں، روپیہ جمع کر لیں، شادی کر لی تو فیملی میں پڑ جائیں گے، اور فیملی صرف محبت سے نہیں روپے پیسوں سے نبھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا میں اتنا کما سکتا ہوں کہ اسے اور اپنے بچوں کو ایک بہترین مستقبل دے سکوں، لیکن نمل کے پتہ نہیں کون سے تحفظات ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی، ترخا رہی ہے مجھے، وہ جیسے پھٹ پڑا تھا۔